میمنہ اور لومڑی۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی جنگل کے ساتھ باڑے میں ایک بہت ہی خوبصورت بھیڑ اور اس کا ننھا بچہ میمنہ، جس کا نام لیلا تھا، وہ رہتے تھے۔ موسم پر بہار تھا، کھیتوں، میدانوں اور درختوں پر ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ بھیڑ کا ننھا بچہ لیلا بہت ہی خوش تھا، اچھلتا کودتا پھرتا اور ادھر ادھر چوکڑیاں بھرتا رہتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ باڑے سے نکل کر دور تک چھلانگیں بھرتا ہوا نکل جائے، آزادی کے ساتھ کھیلے اور بھاگے۔ لیکن اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی اور کہتی تھی، لیلا زیادہ دور نہ جاؤ، باڑے کے قریب ہی رہو۔ لیکن وہ بات نہ سنتا اور دور دور بھاگ جاتا۔ ایک دن سہانی صبح کو لیلا خوشی خوشی کھیل کود رہا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، لیلا باڑے سے نہ جایا کرو، کسی دن بہت دور نکل گئے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، کہیں مکار بوڑھی لومڑی کے ہتھے نہ چڑھ جانا، وہ بہت ہی ظالم ہے، اس سے بچتے رہنا۔ لیلے نے کہا، لیکن ماں میں تو قریب ہی رہتا ہوں، ادھر دیکھیں دن کتنا روشن ہے اور کھلے میدان کتنے بھلے لگتے ہیں، ہر شے کتنی پیاری ہے، میں ذرا باڑے سے باہر جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ ماں نے کہا، لیلا کہیں کھو نہ جانا اور لومڑی سے بچنا۔ پاس کے جنگل سے ایک ہرنی کا بچہ آ نکلا اور وہ میمنے کو پکارنے لگا، لیلا آؤ اکٹھے کھیلتے ہیں، بہت ہی مزہ آئے گا۔ لیلا نے کہا، لیکن میں باڑے سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا کیونکہ میری ماں نے مجھے منع کیا ہے۔ ہرنوٹے نے کہا، میری ممی تو مجھے دور جانے سے نہیں روکتی، آؤ چلیں۔ ہرنوٹے کے کہنے پر لیلا باڑے سے باہر آ گیا۔ پھر دیر تک دونوں کھیتوں، میدانوں، جھاڑیوں اور پودوں میں اچھلتے کودتے اور بھاگتے آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ فضائیں، ہوائیں اور سارا ماحول لیلا کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کھیل کود میں سورج ڈھل رہا تھا اور اندھیرا بھی چھانے لگا، پرندے بھی اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور یوں دونوں چلتے رہے۔ اب تو درختوں میں سے چاند بھی جھانکنے لگا تھا، پیڑ پودوں کے سائے بھیانک اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ ہم بہت دور نکل آئے، شاید ہم کھو گئے ہیں، ہرنوٹے نے فکر مندی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی امی کو پکارا تو قریب ہی اس کی ہرنی ماں نے جواب دیا۔ تو ہرنوٹا جلدی ہی بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چلا گیا، لیکن بیچارہ لیلا تنہا رہ گیا اور تنہائی کے خوف سے وہ سکڑنے اور سمٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مکار لومڑی وہاں آ نکلی اور میمنے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگی کہ رات گئے اکیلا اور پریشان یہ بے وقوف بچہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ کسی دوسرے جانور کی آہٹ سن کر لیلا لومڑی کے قریب جا کر کمزور سی آواز میں بولا، مجھے ممی تک پہنچا دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لومڑی نے مکاری بھری ہمدردی کرتے ہوئے جواب دیا، اوہ تم یہاں پریشان پڑے ہو، آؤ میں تمہیں تمہاری امی تک پہنچا دیتی ہوں، چلو میرے ساتھ آؤ بیٹا، تمہارے نام کیا ہے؟ میمنے نے کہا، میں لیلا ہوں، آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ کون ہیں؟ گھبراؤ نہیں پیارے لیلا، میرے ساتھ چلو ممی کے پاس، میں تمہاری خالہ لومڑی ہوں، آؤ اب ہم گھر چلتے ہیں۔ پھر دونوں ایک طرف چلنے لگے۔ لیلے کو اچانک یاد آ گیا کہ اس کی امی نے بتایا تھا کہ لومڑی بڑی ظالم اور مکار ہے۔ لیلے نے اس سے ہٹنا چاہا لیکن لومڑی نے کہا، آؤ آؤ ہم قریبی راہ سے چلتے ہیں۔ لیلا اپنی ماں کو پکارتا رہا لیکن اس کی ماں تو بہت دور تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ لیلا کہاں ہے۔ پھر یکا یک اسی اندھیرے اور تنہائی کی وادی میں لیلا نے ایک عجیب و غریب سی تلخ آواز سنی۔ یہ ایک نئی آواز تھی، یہی تو لومڑی کی آواز تھی۔ لیلا نے لومڑی کی بری نیت کو بھانپ لیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لومڑی کی منت سماجت کی کہ اسے ممی تک لے جائے۔ لومڑی نے لیلے سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے اس کے نتنوں پر اپنی زبان پھیری اور کہا، لیلا ڈرو نہیں۔ لیکن لومڑی دل میں خوش تھی کہ آج کی رات کا کھانا بہت ہی اچھا رہے گا۔ سامنے ذرا فاصلے پر ایک دریا تھا۔ لیلا کو لکڑی کے پل پر سے اپنا باڑ بھی دکھائی دینے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ انشاءاللہ بچ جائے گا، اور دریا کے پانی میں چاند کا عکس پڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لیلا کو ایک ترکیب سوجھی۔
اس نے لومڑی سے کہا، خالہ بھی دیکھے پانی کے اندر گول سا پنیر کا بڑا ٹکڑا پڑا ہے، آہا کتنا لذیذ ہوگا۔ چاند کے عکس کو پنیر کا ٹکڑا سمجھ کر لومڑی للچا اٹھی کہ کیوں نہ پہلے پنیر ہی کھا لیں۔ لیلا میاں ذرا تم رکنا۔ اس کے ساتھ ہی لومڑی چھپاک سے دریا میں کود گئی۔ لیلے نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پھر وہ چھلانگیں بھرتا ہوا اپنے باڑے میں پہنچ گیا۔ لیلے کی ماں نے جب لیلے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم کہاں تھے؟ لیلے نے کہا، امی جان مجھے تو خالہ لومڑی بہت ورغلا رہی تھی، میں اس سے بچ کر آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا، واہ میرے لال، تم نے تو کمال کر دیا، میرے خیال سے اب تک تم نے ضرور سبق سیکھ لیا ہوگا، آئندہ کبھی کوئی حماقت نہ کرنا اور بڑوں کا کہنا ضرور ماننا۔ اور بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔